ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں. قل، آپ کہہ دیں، ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں، والحج، اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں. ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے. ولیکن البر من اتقى، اور لیکن نیکوکار وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. وأتوا البیوت من ابوابها، اور تم گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. یسألونک عن الأہلہ، یسألون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ سوال کرتے ہیں. کا آپ سے مخاطب کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن الأہلہ، اہلہ جمع ہے کس کی؟ ہلال کی. اور ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں، پہلی تاریخ کے چاند کو، دوسری تاریخ کے چاند کو. قل، آپ کہہ دیں، فعل امر ہے واحد کے لیے، مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ کہہ دیں، آپ بتا دیں. ہیا، یہ ہیا ضمیر کدھر جا رہی ہے، کدھر لوٹ رہی ہے؟ اہلہ کی طرف، کہ یہ نئے چاند، یہ نئے چاند کیا ہیں؟ مواقیت للناس. مواقیت جمع ہے کس کی؟ میقات کی. تو مواقیت کا معنی کیا ہے؟ اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ. للناسی، لوگوں کے لیے. والحج، اور حج کے لیے. ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے. البر کا معنی کیا؟ نیکی. بِأَن، با زائدہ ہے، تاکید کا معنی دے رہی ہے. نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان تأتوا البیوت، کہ تم گھروں میں آؤ. تأتو اصل میں کیا ہے؟ تأتون. ان کی وجہ سے نون گر گیا، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم آتے ہو. البیوت بیت کی جمع ہے، گھر کو کہتے ہیں، رہائش کو کہتے ہیں. تو نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ. من ظہورها، ان کی پشت سے. کن کی پشت سے؟ گھروں کی پشت سے. ظہور جمع ہے کس کی؟ ظاہر کی. ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو. ولیکن البر، البر مصدر ہے لیکن اسم الفاعل کے معنی میں. البر البار کے معنی میں ہے. اور لیکن نیکوکار وہ ہے من اتقا، جو متقی ہو، جو تقوی اختیار کرے.
اتقا فعل ماضی ہے واحد کے لیے. یہاں پہ یا تو آپ کہیں گے البر مصدر ہے لیکن اسم الفاعل کے معنی میں، البر البار کے معنی میں، یا البر کو آپ مصدر کے معنی میں ہی رکھیں، لیکن پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ من اتقا سے پہلے مضاف ہے جو مقدر ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کرے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وَأْتُوا واو اور کے معنی میں ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فعل امر ہے اور یہ لفظ جمع کے لیے ہے، تم آؤ. البیوتا گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے. کن کے دروازوں سے؟ گھروں کے دروازوں سے. ابواب جمع ہے کس کی؟ باب کی. واتقوا اللہ، یہاں پہ بھی واو اور کے معنی میں ہے اور اتقوا کیا ہے؟ فعل امر ہے جمع کے لیے. تم ڈرو، تم تقوی اختیار کرو، تم بچو. لعلکم تفلحون، لعل یہاں پہ تعلیل کے معنی میں ہے، تاکہ کے معنی میں ہے. تفلحون فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے، تم فلاح پاتے ہو، تم فلاح پاؤ، تم کامیابی پاؤ. یہاں پہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ نئے چاند کے بارے میں، کہ اس میں کیا حکمت ہے. چاند ہلال کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس چاند کو کہتے ہیں جو نیا چاند ہو، پہلی تاریخ کا، دوسری تاریخ کا. اس کے بعد چاند کو کیا کہتے ہیں؟ قمر. اور جب 14ویں رات کو چاند مکمل ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدر. تو چاند ابتدائی طور پہ بہت باریک ہوتا ہے، اور جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اور اس کی روشنی بھی اپنی انتہا پہ ہوتی ہے. اور پھر جب آخری تاریخ آتی ہے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور پھر نئے سرے سے نیا چاند طلوع ہوتا ہے. تو یہ نئے چاند میں کیا حکمت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا اور کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ کیا؟ یہ نئے چاند. یہاں پہ آپ دیکھیں سوال کس سے ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جواب کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ رب العزت نے اس معاملے میں اپنے نبی کی مدد کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس قدر اپنے نبی کا خیال رکھنے والے تھے، کس قدر اپنے نبی کی مدد کرنے والے تھے. تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ نئے چاند جو ہیں یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں. لوگ ان نئے چاندوں کے ذریعے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اب 1 مہینہ پورا ہوا، تو ان نئے چاندوں کے ذریعے اپنے بہت سے معاملات کو حل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا ہے، 3 مہینوں کے لیے لیا ہے، تو یہ چاند کے ذریعے پتہ چلے گا کہ 3 مہینے مکمل ہو گئے ہیں. عورتوں کی عدت کا معاملہ ہے. اللہ رب العزت سورہ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کا حیض آنا بند ہو چکا ہو، اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اب یہ 3 مہینے کیسے شمار کیے جائیں گے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ 3 مہینے مکمل ہو گئے ہیں؟ چاند کے ذریعے پتہ چلے گا. وہ لڑکی جس کی چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، ابھی حیض کا خون آنا شروع نہیں ہوا تھا، اسے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے. 3 مہینوں کے مکمل ہونے کا علم کیسے ہوگا؟ چاند کے ذریعے ہوگا. تو چاند بہترین کیلنڈر کی حیثیت رکھتا ہے. سورج میں یہ خاصیت نہیں ہے. سورج ہمیشہ ایک حالت پہ رہتا ہے، چاند تبدیل ہوتا ہے. تو چاند کے تبدیل ہونے سے، چاند کے مختلف حالات سے مختلف تاریخوں کا علم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مواقیت للناس، یہ چاند جو ہیں لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں. تو اس سے عدت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، قرض کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی مدت کب پوری ہو رہی ہے، کفاروں کا پتہ چلتا ہے اس کے ذریعے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قتل خطا میں وہ قتل جو غلطی سے ہو جائے
وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر غلام آزاد نہ کر سکیں تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اب 1 مہینہ پورا ہوا، دوسرا مہینہ پورا ہوا، کیسے پتہ چلے گا؟ چاند کے ذریعے پتہ چلے گا۔ تو یہ چند مثالیں ہیں، ورنہ چاند کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ چاند سے اوقات بہت زیادہ لوگ معلوم کرتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والے، سمندر میں سفر کرنے والے۔ تو قل ہی مواقیت للناس والحج، اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ بھی کون ہے؟ یہ چاند ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ الحج اشہر معلومات، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ اب ان 3 مہینوں کا علم کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، پھر جب نیا چاند نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اب شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ حج کے مہینے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر نیا چاند نظر آئے گا تو حج کا دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ذوالقعدہ۔ پھر چاند نظر آئے گا تو حج کا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے، کون سا؟ ذی الحجہ، ذوالحجہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پوچھتے آؤ، لیکن نیکوکار وہ شخص ہے جو تقوی اختیار کرے۔ ان الفاظ کا پہلے الفاظ سے کیا تعلق ہے؟ پہلے اللہ تعالی نے بتایا کہ چاند جو ہیں یہ لوگوں کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ایک ایسی رسم کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کا تعلق حج سے تھا۔ وہ رسم کیا تھی؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے انصاریوں کے بارے میں نازل کیے ہیں، ہمارے بارے میں نازل کیے ہیں۔ ہمارے لوگ جب حج کے لیے جاتے، پھر حج کر کے واپس آتے تو گھر میں مین گیٹ سے داخل نہیں ہوتے تھے، دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی جانب سے گھر میں داخل ہوتے، دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوتے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حج سے واپس آ کر دروازے سے داخل ہونا گناہ ہے۔ تو ایک آدمی حج سے واپس آیا تو وہ دروازے سے داخل ہوا تو لوگوں نے اسے تانے دیے، اسے آر دلائی گئی، تو اللہ رب العزت نے تب یہ الفاظ نازل کیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم کا خاتمہ فرمایا اور کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ حج سے واپس آئے ہیں تو گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوں، یہ کون سی نیکی ہے؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ گھر میں آپ داخل ہوں گھر کے دروازے سے۔ تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ من ظہورها ان کی پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکوکار وہ ہے من اتقى، جو تقوی اختیار کرے، یہ ہے نیکی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے آرڈرز کی تعمیل کرنا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہنا، تو یہ ہے نیکی۔ اللہ نے حکم دیا ہے ایمان لانے کا، آپ ایمان لائیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نمازیں پڑھنے کا، آپ نماز پڑھیں۔ اللہ نے حکم دیا حج کرنے کا، آپ حج کریں۔ تو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس پہ آپ عمل کریں، تقوی ہے۔ جن جن چیزوں سے اللہ نے آپ کو روکا ہے ان چیزوں سے آپ دور رہیں، یہ تقوی ہے اور یہی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس آیت کے آخر میں کیا کہا ہے؟ اولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لائیں، فرشتوں پہ ایمان لائیں، کتابوں پہ ایمان لائیں، نبیوں پہ ایمان لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر ایسے امور کا تذکرہ کیا جن کا اخلاق سے تعلق ہے، نماز قائم کرنے کا تذکرہ کیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا تذکرہ کیا، مسکینوں وغیرہ پہ خرچ کرنے کا تذکرہ کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان امور کو اپنا لیں، جو ان اوصاف کے حامل ہوں، یہ متقی ہیں،
یہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکوکار وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اور تقوی اور نیکی کون سے امور ہیں، ان کا تذکرہ پہلے اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رسم کو ختم کرو اور گھروں میں آیا کرو، من ابوابها، ان کے دروازے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو کہ کہیں اللہ تمہارے اوپر ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو یعنی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، جن امور سے اللہ نے روکا ہے ان امور کے قریب جانے سے بچو، ان امور کے قریب جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے پتہ چلا کامیابی کس میں ہے، فلاح کس میں ہے، تقوی اختیار کرنے میں۔ کامیابی کس میں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے میں۔ کامیابی کس میں ہے، جن امور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہنے میں۔ کامیابی کس میں ہے، جن امور سے اللہ نے روکا ہے ان سے دور رہنے میں۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا تقوی کی اہمیت کا، تقوی کی فضیلت کا، کہ کامیابی ان کو ملے گی جو تقوی اختیار کریں گے۔ تو جو اللہ سے ڈر گیا وہ بچ گیا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسے آپ محبت کرتے ہیں ایسے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہوں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے لیکن اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جس سے ڈرنا بھی چاہیے اور جس سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھیں اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، کیسے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، کیسے اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجے ہیں، آسمانی کتابیں نازل کی ہیں تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم کی آگ سے بچنے والے بن جائیں، تو ان امور کا خیال رکھتے ہوئے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا، اللہ کی باتیں نہیں مانوں گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم لڑو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ قاتلو، یہ فعل امر ہے قاتل یقاتل سے، تم لڑو، اور اس لفظ میں مشارکہ پایا جاتا ہے، دو جانب سے لڑائی کا ہونا۔ وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا آتی؟ سبل۔ الذین، ان لوگوں سے، الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی، ان لوگوں سے، یقاتلون، جو قتال کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں تم سے۔ یقاتلون یہ فعل مضارع ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ قاتلو اور یقاتلون یہ ایک ہی لفظ سے ماخوذ ہیں، تو قاتلو فعل امر ہے اور یقاتلون فعل مضارع ہے، وہ قتال کرتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، کم تم سے۔ ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، لا نہیں کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ تعتدو اصل میں کیا تھا؟ تعتدون، نون اس کے آخر میں تھا، وہ نون گر گیا ہے لا کی وجہ سے، تو یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، لا داخل ہوا تو معنی کیا ہو گیا؟ لا تعتدو، تم زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یہ جملہ یہاں پہ تعلیل کی حیثیت رکھتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے ہے کہ زیادتی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔
تو انا بے شک کا معنی دیتا ہے، یقیناً کا معنی دیتا ہے، تاکید کا معنی دیتا ہے۔ لا یحب محبت نہیں کرتا، یہ لا نفی کے لیے ہے، نہیں کے لیے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ محبت نہ کرو، بلکہ لا یحب محبت نہیں کرتا، خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ فعل مضارع ہے، واحد کے لیے محبت نہیں کرتا۔ المعتدین، کن سے محبت نہیں کرتا؟ زیادتی کرنے والوں سے، حد سے تجاوز کرنے والوں سے۔ المعتدین جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ المعتدی، اعتدا یعتدی سے۔ تو المعتدین حد سے تجاوز کرنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قتال کا حکم دے رہے ہیں، لڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کن لوگوں سے؟ جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں۔ اس سے پتہ چلا کہ قتال میں، جہاد میں اخلاص ضروری ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے، اللہ کی شریعت کے دفاع میں لڑنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں لڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دفاع میں لڑنا ہے۔ لڑنے کا مقصد شہرت نہ ہو، لڑنے کا مقصد ریاکاری نہ ہو، لڑنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بہادر آدمی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی حمیت اور تعصب کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے؟ ان میں سے کون ہے جس کا جہاد درست ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تو اس لیے قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے جب بھی یہ عظیم عمل سر انجام دیں تو اپنی نیت کو صاف کر لیں، خالص کر لیں، ورنہ اتنا بڑا کارنامہ کہ آپ نے اپنی جان دے دی لیکن آپ کو اس کے بدلے میں جنت نہ ملے، اللہ کی رضا نہ ملے، اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی؟ تو جہاد جب بھی کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ الفاظ کہ ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یہ لڑائی پہ آمادہ کرنے کے لیے ہیں، لڑائی پہ ابھارنے کے لیے ہیں کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، جبکہ تم مسلمان ہو، تم حق پہ ہو، وہ باطل پہ ہیں، وہ تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ تم بھی لڑو، تم بھی جہاد کرو۔ تو یہ الفاظ جہاد پہ آمادہ کرنے کے لیے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی نہ کرو۔ اس جملے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ تم زیادتی نہ کرو، یعنی کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو، لڑائی میں پہل نہ کرو۔ جن علماء کرام نے ان الفاظ کا یہ مفہوم مراد لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ شروع میں حکم یہی تھا کہ مسلمانوں کو لڑائی میں پہل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب کافر لڑیں، حملہ کریں، جوابی طور پہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب تم بھی میدان میں آ جاؤ، لیکن پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ الفاظ منسوخ ہو گئے، کینسل ہو گئے۔ کیسے کینسل ہوئے؟ ان آیات سے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مطلق طور پہ لڑائی کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان سے تب لڑو جب وہ لڑائی میں پہل کریں، یہاں پہ اللہ نے مطلق طور پہ کہا ہے کہ تم ان سے لڑو۔ ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پہ قتال کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کافر اگر تمہارے اوپر حملہ کریں، لڑائی میں پہل کریں، تب تم ان سے لڑو۔
ایسے ہی فرمایا وقاتل المشرکین کافۃ۔ تو اللہ رب العزت نے بہت سی آیات میں کافروں سے مطلق طور پہ لڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو علماء کرام ولا تعتدوا کا معنی یہ لیتے ہیں کہ تم لڑائی میں پہل نہ کرو، ان کے نزدیک یہ الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں۔ دوسرا ان الفاظ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، پھر کہا ولا تعتدوا، لیکن لڑائی میں تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ کیا مطلب؟ لڑائی میں زیادتی نہیں کرنی، دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا۔ اگر وہ صلح کرنے کے لیے آمادہ ہوں تو ان سے لڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس بارے میں باقاعدہ ایک حدیث ہے جسے امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث اپنی اپنی کتب حدیث میں لے کر آئے ہیں۔ بریدہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ان لوگوں سے جو جہاد کے لیے جا رہے تھے، لڑنے کے لیے جا رہے تھے، کہ اللہ کے نام سے جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ دشمن سے قتال کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے خیانت نہیں کرنی، بدعہدی نہیں کرنی، کسی کا مصلح نہیں کرنا، یعنی کہ قتل کرتے ہوئے اس کے ناک کو، اس کے کانوں کو کاٹ دینا، یہ کام نہیں کرنا۔ اور اسی حدیث میں آپ نے کہا تھا کہ دشمن کے بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ مطلب ہے ولا تعتدوا کا، اور یہی صحیح بات ہے کہ ولا تعتدوا کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی میں حد سے تجاوز نہیں کرنا، لڑائی کرتے ہوئے زیادتی نہیں کرنی۔ اور جب آپ یہ مفہوم مراد لیں گے تو پھر آپ نسخ کے قول سے بھی بچ جائیں گے۔ پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ الفاظ منسوخ ہو چکے ہیں، کینسل ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی آیات کو منسوخ کیا، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو نسخ کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیں تو ہم اس جیسی کوئی آیت لے کر آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارا نسخ پہ ایمان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسخ میں ہم حد سے تجاوز کریں۔ جہاں پہ بھی تھوڑا سا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت یا یہ الفاظ کسی دوسری آیت کے مخالف محسوس ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ نسخ کا اعلان کر دیا اور اس قول کو اپنا لیا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ کئی مفسرین نسخ کے قول میں انہوں نے غلو کیا ہے، حد سے آگے نکل گئے ہیں، جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ منسوخ آیتیں چند ایک ہیں، انہیں ہاتھ کی انگلیوں پہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ نسخ نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا کہ معلم کو چاہیے، مدرس کو چاہیے، مربی کو چاہیے کہ جب کسی چیز کا حکم دے تو ساتھ اس کی وجہ بیان کرے، اس کی حکمت بیان کرے، تاکہ طالب علم، سامع، سننے والا مزید مطمئن ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا ہر آرڈر ماننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر ساتھ حکمت بیان کر دی جائے، علت بیان کر دی جائے تو مزید اطمینان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں، زیادتی کرنے والے ہوں، یعنی کہ زیادتی کرنے والے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔
جب اللہ نے کہا کہ میں زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں قرآن و حدیث کی کئی نصوص سے معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کن سے؟ جو نیکی کرنے والے ہوں۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل و انصاف سے کام لو، عدل و انصاف کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، جو گناہ ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ جو طہارت کا اہتمام کرنے والے ہوں، پلید چیزوں سے بچنے والے ہوں، اجتناب کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنا اللہ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہمارا اس صفت پہ ایمان ہے، اس لفظ پہ بھی اور اس کے معنی پہ بھی۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہوئے کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے، کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سے گمراہ فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات کا انکار کیا، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، اور جو اس لفظ کو مانتے ہیں وہ اس کا معنی نہیں مانتے۔ آپ اشاعرہ کو لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن محبت کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ محبت کا معنی کیا ہوا؟ ثواب دینا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب نہیں دے گا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں محبت کرتا ہوں، تو جن کے بارے میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ ان سے حقیقی طور پہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کے نتیجے میں وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتے ہیں، دیگر انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ تو ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا پتہ چل رہا ہے، صفت محبت کا۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان ان بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ان جرائم اور ان گناہوں سے بچے جن کی وجہ سے انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 191، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے ہاں قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کریں فیہ، اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑائی کریں، اگر وہ تم سے قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، واو کا معنی کیا؟ اور اقتلو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم قتل کرو، ہم ان کو، کن کو؟ جو الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں۔ حیث ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، جس جگہ تم ان کو پاؤ۔ تو ثقفتموہم یہ اصل میں کیا ہے؟ ثقفتم، واو ثقفتم اور ہم کو ملانے کے لیے ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ ثقفتم۔ تو ثقفتم
فعل ماضی ہے جمع کے لیے، کیا معنی ہے؟ تم نے پایا، تم پاؤ، ہم انہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اخرجو یہ بھی فعل امر ہے، تم نکالو، ہم ان کو، من حیث، حیث ظرف مکان ہے، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اخرجو فعل امر تھا اور اخرجو فعل ماضی ہے، وہ بھی جمع کے لیے، وہ بھی جمع کے لیے۔ الفتنۃ اشد من القتل، الفتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش میں ڈالنا، امتحان میں ڈالنا۔ تو الفتنۃ اشد، اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ بڑھ کر ہے، زیادہ سنگین ہے، یہ اس میں تفضیل ہے۔ فتنہ زیادہ بڑھ کر ہے، کس سے زیادہ بڑھ کر ہے؟ قتل سے۔ ولا تقاتلوہم، لا تقاتلو، لا نہیں کے لیے ہے، تقاتلو اصل میں فعل مضارع ہے، اصل میں کیا تھا؟ تقاتلون، نون کے ساتھ، لا کی وجہ سے نون گر گیا۔ ولا تقاتلو، اور تم قتال نہ کرو، تم لڑائی نہ کرو، ہم ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام وہ مشہور و معروف مسجد جو کہاں ہے؟ مکہ میں ہے۔ حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں۔ حتی حرف غایت ہے، کب تک تم ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو؟ جب تک کہ وہ تم سے اس میں قتال نہ کریں۔ یقاتلو اصل میں کیا تھا؟ یقاتلون، یہاں پہ بھی نون گر گیا، اور یقاتلون وہ قتال کریں، وہ قتال کرتے ہیں کم تم سے، فی اس میں، کس میں؟ مسجد حرام میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، ان شرطیہ ہے اگر کے معنی میں، پس اگر قاتلوکم وہ تم سے کیا کریں؟ قتال کریں۔ قاتلو یہ بھی جمع کے معنی میں ہے۔ فَاقْتُلُوهُمْ تو تم انہیں قتل کرو۔ فا کے بعد کیا ہے؟ اقتلو، یہ وہی فعل امر ہے جس کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ کذالک اسی طرح، جزاء سزا ہے، بدلہ ہے، کن کا؟ الکافرین، یہ جمع ہے کس کی؟ کافر کی۔ کافر اسم فاعل ہے، کفر کرنے والا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کن کو؟ جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ فرمایا ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو کس شہر سے نکالا؟ مکہ سے نکالا۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم بھی ان کو اب وہاں سے نکالو۔ چنانچہ سن 9 ہجری میں جب حج ہوا، اور حج کے امیر کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہ اعلان کیا گیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 5 آیتیں حج کے دوران پڑھی گئیں، اور لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ رب العزت مشرکین سے لا تعلق ہیں، اور انہیں 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ 4 مہینے یہ آزادی سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں، 4 مہینوں کے بعد اگر یہ مکہ میں نظر آئے تو انہیں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ اعلان کر کے انہیں مکہ سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، یہ مدت گزر جائے، تو پھر ان کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، ان کا گراؤ کرو، اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا، لیکن اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو یہاں پہ حکم دیا
اس پہ عمل ہوا اور مشرکین مکہ کو مکہ سے نکال دیا گیا یا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور تم ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے لوگ آج ایک مثال کے طور پہ آپس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے کئی ایسے جملے ہیں جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہوئے، ان جملوں میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ فتنہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آزمائش میں ڈالنا، امتحان میں ڈالنا۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مفسرین نے اور سلف صالحین نے فتنہ سے مراد کیا لیا ہے؟ کفر و شرک۔ تو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور کفر و شرک یہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس جملے کا یہاں پہ مفہوم کیا ہے؟ اس جملے سے پہلے اللہ نے حکم کیا دیا ہے کہ ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ حکم بڑا سخت ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ قتل سے بڑھ کر کیا ہے؟ ان کا کفر و شرک، ان کی طرف سے کفر و شرک کا ارتکاب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا، انہیں اسلام سے روکنا اور انہیں دوبارہ کفر و شرک اختیار کرنے پہ مجبور کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے قتل سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور دوسرا مفہوم اس جملے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کے نزدیک قتل ہو جانا کفر و شرک کو اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ تو کفر و شرک جو ہے یہ قتل ہو جانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ دو مفہوم ہیں اور دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے ہاں قتال نہ کرو، لڑائی نہ کرو، یہاں تک کہ یہ تم سے وہاں پہ لڑائی کریں۔ ان الفاظ سے پہلے نمبر پہ ہمیں علم ہوا مسجد حرام کے تقدس کا، مسجد حرام کی عظمت کا، کہ مسجد حرام میں اور مسجد حرام کے ارد گرد لڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مسجد حرام اور مسجد حرام کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے یہ امن کی جگہ ہے اور اس جگہ کا احترام ضروری ہے، اسی لیے اس علاقے کو حرم کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ مسجد حرام اور مسجد حرام کا ارد گرد یہاں پہ قتال منع ہے، لیکن اگر وہاں پہ مسلمانوں سے قتال کیا جائے، مسلمانوں سے لڑائی کی جائے، تو جوابی طور پہ مسلمانوں کو مکمل حق حاصل ہے کہ یہ بھی دشمن سے لڑائی لڑیں اور دشمن کو قتل کریں۔ تو مسجد حرام اور مسجد حرام کے ارد گرد سے مراد کیا ہے؟ مکہ۔ تو مسجد حرام اور مسجد حرام کے ارد گرد لڑائی میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہاں پہ کوئی لڑائی کرتا ہے تو اس سے لڑائی کی جائے گی۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی لڑیں۔ اس میں کس میں؟ مکہ میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑائی لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عمل کیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کے لیے گئے۔ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا تاکہ مکہ والوں سے مذاکرات کیے جائیں اور انہیں مطمئن کیا جائے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم پرامن طور پہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دو۔ اس کام کے لیے آپ نے اپنا سفیر کس کو مقرر کیا؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
وہ مکہ میں داخل ہوئے، مذاکرات کرتے رہے۔ دوسری جانب مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ جناب عثمان ابن عفان کو اہل مکہ نے قتل کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام سے جو عمرے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان سے آپ نے بیعت لی اس بات پہ کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں مکہ والوں نے جناب عثمان کو قتل کیا ہے تو ہم ان سے لڑیں گے، تو یہ لڑائی کہاں ہوگی؟ مکہ میں ہوگی۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے اس معاملے میں بیعت لی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جناب عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، اور پھر آپ نے ان سے لڑائی نہیں کی، بلکہ بعد میں آپ کے مابین اور ان کے مابین صلح ہوئی۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ مسلمان کفار سے لڑائی نہ لڑیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اور ان کے مابین مکہ میں لڑائی ہو، لیکن جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ جناب عثمان کو شہید کیا گیا ہے، تب آپ نے لڑنے پہ بیعت لی اور لڑنے کے عزم کا اظہار کیا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے قتال کریں، تم سے لڑیں، تو تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح بدلہ ہے کن کا؟ کافروں کا، یعنی کہ ایسی سزا دی جائے گی کن کو؟ کافروں کو۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آیت نمبر 192۔ پس اگر وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن، ان شرطیہ ہے اگر کے معنی میں۔ فَإِنِ انْتَهُوا، انتہو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی جمع کے لیے، اگر وہ باز آ جائیں، وہ رک جائیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، ان تاکید کے لیے ہے، یقیناً کے معنی میں، بے شک کے معنی میں۔ غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس اگر یہ باز آ جائیں، کس چیز سے باز آ جائیں؟ کفر و شرک سے۔ اگر یہ باز آ جائیں لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کے عمل سے روکنے سے، یہ روکتے ہیں لوگوں کو دین اسلام سے، توحید سے، تو اگر یہ اس سے باز آ جائیں، اگر یہ مسلمانوں سے لڑنے سے باز آ جائیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر یہ کفر و شرک سے توبہ کرتے ہیں، ظلم سے توبہ کرتے ہیں، دین اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ماضی کے گناہ معاف کر دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے نام ہیں، اور ان دونوں سے اللہ کی دو صفات کا علم ہوتا ہے۔ پہلی اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مغفرت کرتا ہے، تو مغفرت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور دوسرے نام سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، تو رحمت کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اور ہم ان دونوں صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گمراہ فرقوں نے یہاں پہ بھی تعویل کی اور کہنے لگے کہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام کرنا یا انعام کرنے کا ارادہ کرنا۔ صفت رحمت کو حقیقی معنوں میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 193 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم ان سے قتال کرو، تم ان سے لڑائی لڑو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ بعد آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں زیادتی کرنا الا مگر ان پہ جو ظلم کرنے والے ہوں۔ قاتلوہم، قاتلو کیا ہے؟ فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، قاتل یقاتل سے، اور تم ان سے قتال کرو،
کن سے؟ ان کفار سے. حتیٰ حرف غایت ہے، یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. لا تکون، تکون کیا ہے؟ فعل مضارع. اس کے اوپر کیا داخل ہوا ہے؟ لا نفی کا. اور تکون اصل میں کیا تھا؟ تکونو. لیکن چونکہ لا تکون سے پہلے حتیٰ آیا ہے تو اس لیے اب کیا پڑھتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں، لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور یہاں تک کہ دین ہو جائے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. فَإِنِ انتَهُوا، ان شرطیہ ہے اگر کے معنی میں. انتہو یہ گزر چکا ہے کہ اگر وہ باز آ جائیں. فلا عدوان، عدوان نہیں زیادتی کرنا، یہ مصدر ہے. ادا یا عدو سے نہیں زیادتی کرنا ہے. الا علی الظالمین، مگر ان پہ جو ظلم کرنے والے ہیں. الظالمین ظالم کی جمع ہے. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا کہ تم ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی لڑو. کب تک؟ یہاں پہ اللہ نے دو چیزیں بیان کی. نمبر ایک، جب تک کہ کوئی فتنہ باقی ہے تب تک ان سے لڑائی ہوتی رہے گی. نمبر دو، اس وقت تک لڑائی ہوتی رہے گی جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. تو لڑائی جاری رہے گی فتنے کے اختتام تک، لڑائی جاری رہے گی اللہ کے دین کے غالب ہونے تک. تو فرمایا وقاتلوہم، تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اور فتنے سے مراد پھر کیا ہے؟ کفر و شرک، اور لوگوں کو کفر و شرک کرنے پہ مجبور کرنا اور انہیں دین توحید سے روکنا، ان کو آزمائش میں ڈالنا. کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمان ہونے والے لوگوں کو آزمائش میں ڈالا کرتے تھے، انہیں تنگ کیا کرتے تھے، انہیں عذاب دیا کرتے تھے، انہیں قیدی بنا لیا کرتے تھے. کتنے ہی لوگ تھے جنہیں مکہ میں قیدی بنا کر رکھا گیا، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کو قتل کیا گیا. تو فرمایا ان سے لڑائی لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. کفر و شرک کرنے والوں میں سے وہ لوگ نہ رہیں جو ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، انہیں امتحان میں ڈالتے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر سے کئی لوگوں نے مطالبہ کیا اس زمانے میں جس زمانے میں مکہ کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور مکہ میں حکومت تھی کن کی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حجاج بن یوسف اس کی نگرانی میں مکہ کا محاصرہ تھا. تو اس زمانے میں کئی لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے کہ آپ لڑائی میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لڑائی لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. تو آپ کو لڑائی کا حصہ بننا چاہیے تاکہ فتنہ ختم ہو. اور انہیں لڑائی کی ترغیب دینے والے آمادہ کر رہے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے پہ. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم نے اس زمانے میں لڑائی لڑی جب فتنہ موجود تھا، جب ایمان والوں کو ایمان لانے کی پاداش میں فتنے میں مبتلا کیا جاتا تھا، انہیں قتل کیا جاتا تھا، انہیں عذاب دیا جاتا تھا، انہیں قیدی بنا لیا جاتا تھا. اور تم لڑائی اس لیے لڑ رہے ہو تاکہ فتنہ واقع ہو. ہم نے لڑائی لڑی تاکہ فتنہ ختم ہو، اور تم لڑائی لڑ رہے ہو تاکہ فتنہ باقی رہے اور فتنے کا آغاز ہو. تو میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا. تو عبداللہ بن عمر کے ان الفاظ سے اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے لڑائی لڑی اور فتنے کو ختم کیا. اور وضاحت کرتے ہیں کہ فتنے سے مراد کیا ہے کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا، کافر لوگ اسے فتنے میں مبتلا کرتے تھے، اسے قتل کرتے، اسے عذاب دیتے، اسے قیدی بنا لیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے لڑائی لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے، ان کے دین غالب آ جائے. تو قتال کا یہ مقصد ہوتا ہے. قتال کا مقصد یہ نہیں ہوتا، جہاد کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کافروں کو کلمہ پڑھنے پہ، دین اسلام قبول کرنے پہ مجبور کیا جائے.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین اسلام قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو دوسروں کو دین اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں انہیں قتل کرنا ضروری ہے، ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہے، اور دین کو غالب ہونا چاہیے۔ دین غالب ہونے کے باوجود مسلمان ملک میں کئی لوگ غیر مسلم کے طور پہ رہیں، جزیہ دیں، تو مسلمانوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں کس سے؟ کفر و شرک سے اور مسلمانوں سے قتال کرنے سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں ہے زیادتی کرنا مگر ان پہ جو ظلم کرنے والے ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ کفر و شرک سے باز آ گئے، تو اب جو ان سے لڑے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ ان پہ ظلم کرے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر سزا اسی کو ملے گی جو ان پہ ظلم کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ گویا کہ وارننگ دی ہے کہ جب یہ لوگ کفر و شرک ترک کر دیں اور فتنہ نہ بنیں، مسلمانوں سے قتال ترک کر دیں، تو اب ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اب ان سے لڑے گا وہ ان پہ ظلم کرے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے سزا ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن حکیم کی صحیح معنوں میں تفسیر جاننے کی توفیق دے، اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد